تو ذرا سرکاری قسم کا ہی ورژن دوں گا اس حوالے سے. پاکستان میں محدود وقفوں کے لیے، خاص شخصیات کے لیے، کچھ خاص ادوار کے لیے قانون سازی ہوتی ہے، جبکہ قانون سازیاں تو صدیوں کے لیے ہوتی ہے اور نسلوں کے لیے ہوتی ہے. تو مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ پاکستان کے آئین میں بڑی ایمبیگویٹی ہے، اور یہ ایمبیگویٹی انٹینشنل ہے تاکہ طاقتور اپنی مرضی کی تشریح کرے. تو ایک وقت میں عدالتوں پہ اتنا نظر کرم کیا گیا، بلکہ عدالتوں پہ نہیں، نہ عدالت پہ کیا گیا، نہ انصاف پہ کیا گیا، کسی شخصیت پہ کیا گیا. اس کو عدالت بھی بنا دیا آپ نے، اس کو انصاف بھی بنا دیا، اور پاکستان کے تمام خوابوں کی تعبیر بنا کے آپ نے. کبھی ہوتا ہے جج ریلیاں اور انگریلیاں بناتے تھے، سڑکوں پہ آ جائیں، سیاسی انداز میں ہو جائے، سیاسی جماعت کا طریقہ ہو. تو ہم نے وہ دور جب اسی دور کی طرف وہ شخصیت ہے نا، اس دور پہ ہے، اور اس کی کیا وجوہات تھیں اور کون پیچھے تھا، کیا تھا، اس کو میں بہت زیادہ ایلوبریٹ نہیں کروں گا، بہت عرصے ملک سے باہر رہا ہوں. تو وہ لیکن تھا، وہ ایک ایم کیو ایم تھی جو یہ کہتی تھی کہ یہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے اس وقت. یعنی کہ آپ کریں، آپ کو عدالتوں کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، اس کے لیے قانون سازی کریں. ایک آئینی جنگ شروع ہونی چاہیے تھی، قانونی جنگ شروع ہونی چاہیے تھی. پھر اس کے پیچھے جو پولیٹیکل پارٹی آگے کھڑی ہوئی، تو سب کو آبویس تھا کہ اس کا ایجنڈا وہ پولیٹیکل ہے، اس کا ایجنڈا عدالت اور انصاف نہیں ہے. تو اس کا کیا ہوا، اس کے اثرات ابھی تک موجود ہیں. آؤٹ آف پروپورشن عدالتوں کو کے بجائے عدالتوں میں بیٹھنے والے جو جن کو دے دیا گیا اختیار، انہیں کو انصاف بنا دیا گیا. پھر ہم نے تو بڑے تماشے دیکھے اس کے بعد. تو بڑا ضروری تھا کہ جو مقننہ عدلیہ انتظامیہ ہے، اس کے درمیان ایک بیلنس قائم ہونا چاہیے. اچھا، جب آپ بیلنس بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو سب سے اہم فیکٹر جو ہے، یہ 24 کروڑ لوگ ہیں، آپ اس کو بالکل اگنور کر کے آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں نا. ان سارے معاملات میں آپ نے اتنے بحران دیکھے ہوں گے. بحران کے پیدا ہونے اور بحران کو نمٹنے کے لیے جو ترکیب تھی، اس میں کتنا ریلیونٹ تھا پاکستان کی عوام؟ نہیں تھی، عوام کے لیے کچھ نہیں. تو بہرحال یہ میرے نزدیک ضروری بھی تھا کہ آئینی معاملات کے لیے ایک عدالت ہو. جو ورنہ آپ نے دیکھا سیاست کے معاملے میں اور اس طرح کے ایشوز پہ عدالتوں کی پورے مینٹلی بھی اور وقت وائز بھی ساری انگیجمنٹ وہاں ہوتی تھی. میرے اور آپ کے انصاف کے تقاضے جو ہے وہ پھر سال اس پہ جو دنیا میں بہت ساری جگہوں پر ہے اور کام کرتا ہے، اور جدید دنیا میں جو جینوئن جمہوریتیں ہیں وہاں پہ موجود ہے. نہ یہ بہت غلط ہے، نہ کوئی بہت صحیح ہے، لیکن ضرورت یہی ہو گئی تھی کہ سو موٹو سے لے کر، یعنی کہ خود آئینی قسم کی درخواستیں جس سے کہ براہ راست پاکستانی عوام کے فیصلے ہونے تھے، وہ لگی ہوئی ہیں. ایم کیو ایم کی کتنی درخواستیں 10-20 سال سے ہیں، تو وہ نپٹائی نہیں جاتی تھی. تو ایک سچی بات یہ کہ ایک آئین سازی، قانون سازی یہ بھی ہونی چاہیے کہ باؤنڈ ہونا چاہیے، یا تو آپ کسی بھی کیس کو نپٹا دیں ہاں یا نہ کر کے. تو 20 سال تک کیس کو پڑا رہنا ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے کہ اتنے عرصے میں آپ کیسز کو نپٹائیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 2-3 چیزیں بڑی ضروری تھیں. بعض اوقات ججز جو ہیں وہ 2-3 مہینے کے فرق کے ساتھ ہی ان کی سینیورٹی ہوتی ہے، لیکن ان میں بعض صورتوں میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ دوسرے نمبر یا تیسرے نمبر یا چوتھے نمبر میں کوئی بہت ہی قابل آدمی، کوئی آؤٹ آف پروپورشن ذہین آدمی، یا اس کی پوری کیریئر، اس کا کردار ایسا ہو کہ اس کو وقت سے پہلے آنا چاہیے. ورنہ تو یہ اختیار تو کسی کے پاس ہونا چاہیے. اب یہ ڈر ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس یہ اختیار ہوگا وہ صحیح لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو قومیں اس طرح کے دور سے گزرتی ہیں. بھی اپنے دور میں اپنے لیے جو اس کی سیاست کو سوٹ کرتے تھے وہی فیصلے کیے نا. اس سے الگ ہٹ کے کیئر کرتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. ہم نے بھی سوچا تھا کہ 2-3 سیاسی جماعتوں سے نکل کے ایک چوتھی سیاسی جماعت شاید آئی ہے. تو وہ، لیکن میں خان صاحب سے کہتا تھا کہ بھائی آپ کی جماعت میں تو صرف آپ کو تجربہ نہیں، باقی تو آپ کی پوری ٹیم کو کئی جماعتوں اور کئی حکومتوں کا تجربہ ہے. تو جو اسٹیٹس کو کے لوگ ہیں
ان کے ساتھ ہی آپ پاکستان میں جو بھی سیاسی جماعتیں آتی ہیں انہی چہروں کو لے کے چلتی ہیں, اسی طرز فکر کو لے کے چلتی ہیں. جناب اس سے الگ ہٹ کے بھی انتظام اور معاملات ہیں, گنجائش ہے پاکستان کی سیاست میں. الیکٹیبل تو خود جمہوریت کے لیے بہت بڑی کالی ہے کہ کچھ لوگ ان کو عوام کی ووٹ سے زیادہ والے نہیں کہ عوام جبرن ووٹ دیں گے, ان کی طاقت ایسی ہے. تو ہمیں اس سے نکل کے دیکھنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے یہ جو ایوان ہے جس میں پاکستانیوں کے لیے قانون سازی ہوتا ہے, اس میں وہ پاکستانی جو عام پاکستانیوں کے دکھ درد سے صرف واقف نہیں ہو اس سے بلکہ نبرد آزما بھی رہے ہیں ان مسائل سے, وہ جب تک ایوان میں نہیں پہنچیں گے اور اپنے لیے قانون سازی نہیں کریں گے. یہ چلیں بہت ساری ترامیم جو کہ وقت اور حالات کی وجہ سے, دور کی وجہ سے, اس کے ساتھ کوئی ایسا انتظام بھی کرے نا اس کا براہ راست اثر پاکستان کی عوام تک پہنچے. تو ہم نے اپنا ایک بل جمع کرایا ہوا ہے, وہ بل ہی نہیں ہے, وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے. اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی نہیں ہے, پاکستان کے آئین کا حصہ ہے. یہ عیاشی پاکستان دنیا میں کسی ملک کے حکمران کو نہیں ہے کہ آپ آئین کی موجودگی میں آئین کی جو شق آپ کو سوٹ کرتی ہے اس پہ تو عمل کریں اور جو سوٹ نہ کرتی ہے اس پہ عمل نہ کریں. یہ ممکن ہے نہیں ہے, ہم باؤنڈ ہیں اس کو. تو آرٹیکل 140 سے پاکستان کے آئین کا حصہ ہے. ہم وہ 18ویں ترمیم میں ڈالا گیا تھا, تو وہ تقاضا کرتا تھا ایک ایسے نظام کا جو دنیا کے ہر مہذب ملک میں, ہر طاقتور ملک میں, ہر تہذیب یافتہ ملک میں, جینوئن جمہوریتوں میں ہی سب سے موجود ہے. دیکھیں بنیادی جمہوریت کی عدم موجودگی میں جمہوریت کی عمارت کیسی کھڑی رہ سکتی ہے, اور نہیں رہی ہے پاکستان میں. جاگیردارانہ جمہوریت کو تو بڑی بے شرمی سے ہم جمہوریت کہتے ہیں. تو ہم نے تو, اور یہ نہ ایم کیو میں اسپیسیفک ہے نہ ہی کراچی اسپیسیفک ہے. آپ کا جو جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں کی دہلیز تک نہ پہنچیں تو ایسی جمہوریت کی پاکستان کو ضرورت ہے کیا؟ تو ایک ایسی جمہوریت جس میں کہ بنیادی انسانی حقوق اور بنیادی انسانی ضرورت لوگوں کو فراہم کی جا سکے. پاکستان کا آئین یہ تقاضا کرتا ہے کہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہو, ایک بلدیاتی حکومت ہو جو مالی طور پر, سیاسی طور پر اور انتظامی طور پر مکمل طور پر خود مختار ہو. ٹھیک ہے, فنڈز اس کو ملیں تاکہ وہ گراس روٹ لیول پہ ڈیلیور کرے. پھر اس میں یہ ہے کہ اس کو بھی تیسری حکومت کے طور پہ تسلیم کیا جائے, اور یہ کہ ایک میئر اپنی مدت پوری کر لے تو اس کے بعد آپ الیکشن کے لیے اور دوسرے میئر کے آنے تک آپ ایک پوری حکومت بنا دیں چلیں. لیکن جس طرح قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے, اسی طرح بلدیاتی انتخابات بھی وقت پہ ہونے چاہیے. ہم تو ہیں لیکن اس سے الگ ہٹ کے دیکھنا چاہیے نا کہ کون ایسا کام کر رہا ہے جس سے پاکستان کے پورا نظام جو ہے دہشت زدہ ہے, جس لیے دہشت گرد کہا جاتا ہے ان لوگوں کو. وہ یہ ہے کہ آپ ایسا ایم پی اسمبلی میں بھیج دیں جو موٹر سائیکل پہ جاتا ہو. تو یہ تو بہت بڑا پیغام ہے پاکستان کے تمام نوجوانوں کے لیے. تم کیوں نہیں جا سکتے جو موٹر سائیکل چلاتے ہو؟ اگر تمہارے پاس MBBS کی ڈگری ہے, تم نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, تم انجینئر ہو, تو تم کیوں نہیں جا سکتے ہو؟ اور بھائی ایم کیو تو مستقل رکاوٹ کہاں آ رہی ہے؟ یہ آپ کا رکاوٹ یہ ہے کہ یہ جاگیردارانہ جمہوریت کو سوٹ نہیں کرتا ہے. کہ سندھ کے حوالے سے پرٹیکولرلی بات کریں تو کیا پیپلز پارٹی اس پہ آپ کے ساتھ آن بورڈ آئے گی؟ پیپلز پارٹی از ویری مچ اے پارٹ آف دس فیوڈل ڈیموکریسی. تو یعنی وہ ایک رکاوٹ ہم سمجھ سکتے ہیں. سبھی رکاوٹ ہے. بعض جگہوں پہ صورتحال بہتر ہوئی ہے تھوڑی سی. ہم تو پنجاب سے سب سے زیادہ تقاضا رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی تو نہیں لائے نا, اپنے پورے دور میں انہوں نے کوئی موو نہیں کیا. ہماری درخواست پہ وہ ہمارے ساتھ سپریم کورٹ گئے رہے اس پہ. تو جو لائے, جو ہم نے سپریم کورٹ سے پاکستان کے عوام کا مقدمہ جیتا ہے نا, اس کا ایسا عمران خان صاحب بھی تھے. ان کی جماعت کی تو مخالفت کی کوئی وجہ ہی اور گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بھی ہے. میں آپ سے بتا رہا تھا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ بھائی آپ جو 26ویں ترمیم لا رہے ہیں اس کے ساتھ اس کو بھی جوڑ دیں. تو انہوں نے کہا کہ مشکلات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ شاید اس کی وجہ سے مشکل ہو, بہت ساری جماعتیں کو ساتھ نہیں دیں تو ہم بعد میں لے آئیں گے.
تو ابھی جو 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے اس میں ایک تو ان چیزوں کی باقیات ہیں جو کہ جو 26 میں نہیں ہو سکتی ہیں، سکتی، دوسری ہماری بھی ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے جناب، ہم نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا ہے، پاکستان کے عوام کے سامنے مقدمہ رکھ دیا، ہمیں پتہ ہے بھائی کہ نہیں چاہیں گے لوگ، ایم این ایز ایم پی ایس نہیں چاہتے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا کام قانون سازی کے بجائے گلیوں کو صاف کرنا ہو، نالیاں، آپ کو شوق ہے گلیاں بنانے کا، نالیاں بنانے کا، جناب وہ گلی اور محلے کے لوگوں کو دینا اب اتنی طاقت، وہ فیصلہ کریں آپ کی ان کی کون سی گلی میں پانی آنا ہے، کون سی گلی میں پانی آتا ہے، بھائی آپ باقی دنیا دیکھ لیں نا، باقی دنیا میں ایسا ہے یا نہیں ہے، وہ ملک جو آپ سے بہتر ہے وہاں پر یہ نظام ہے کہ نہیں ہے، آپ کے پڑوس میں بمبئی، دہلی، ڈھاکہ، تہران سب دیکھیں نا، ان کو کتنا فنڈ دیتے، وہ خود اپنے ملک کے لیے کتنا فنڈ دیتے ہیں اور ان کو کتنا فنڈ ملتا ہے، اور کراچی ملک کے لیے کتنا فنڈ دیتا ہے، صوبے کو کتنا فنڈ دیتا ہے، اس کو کتنا فنڈ دیتا ہے، ہم تو اتنے عرصے جو ڈسکشن کا حصہ بنے ہیں اور اس میں تو یہ والی ڈسکشن آئی تھی، گفتگو ابھی تک تو نہیں ہوئی، کچھ آوازیں تو سوشل میڈیا کے بعد تو بات گشتی رہ گئی ہے، ادھر انفارمیشن نہیں ہے تو پولوشن آف انفارمیشن ہے، جس میں سے انفارمیشن کو تلاش کرنا پڑتا ہے، تو ابھی تو بات نہیں ہو رہی، بات ہوگی تو ہم بھی آپ سے بات کریں گے، اس وقت آپ اپنا اندازہ ہے کیونکہ اس کا حصہ رہتے جو تبدیلیاں آئی ہیں، تو جن لوگوں کی مدد سے تبدیلیاں آئی ہیں، جن کی خواہش بھی آئی ہیں، تو انہوں نے جو چیزیں نکلوائی ان کو دوبارہ لانا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے ٹائم کم ملا، اس پہ نقطہ دانی اور نقطہ چینی آخر تک جاری رہی، اور دیکھیے ہمیں بھی اتنا مجبور کر دیا گیا ہے کہ ہم نے بھی کچھ معیارات بنا لیے، اس سے الگ ہٹ کے غلط یا صحیح ہو رہا ہوتا تو ابھی ہم اپنے آپ کو پلیئر نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہم بیسک ٹھیک کر پاتے ہیں نا پاکستان کا، پھر اس کے بعد جب تک بنیاد نہیں صحیح پڑے گی اس وقت تو عمارت بھی نہیں بن پائے گی، تو ہم تو بھی بنیاد کے پیچھے ہیں کہ آپ جمہوریت، ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہی پاکستان کا واحد حل ہے، وہی راستہ ہے، لیکن یہ والی جمہوریت نہیں، یہ ٹوٹی پھوٹی گلی سڑی نظام سے بات، اس میں ریفارم بڑا ضروری ہے، اور دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں ہماری خواہش تھی کہ پاکستان اقوام عالم کا مقابلہ کرے، ہم تو اپنے ریجن کا، خطے کا مقابلہ بھی نہیں کر پا رہے، تو کینسر کا علاج ڈسپرین کی گولی سے نہیں، بڑے میجر ریفارمز کی ضرورت ہے، میجر سرجیکل ریڈیکل سرجری کی ضرورت ہے، کنزرویٹو ٹریٹمنٹ سے کام نہیں چلے گا، چھوٹی موٹی علامتوں کے ساتھ، چھوٹی موٹی تبدیلیوں کے ساتھ معاملہ نہیں بڑھ سکتا، یہ حکومتوں کو تو بچا سکتے ہیں، اس طرح کے اقدامات ملک کو نہیں بچایا جا سکتا۔ پہلے دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کا معاملہ کیا ہے، عدالتی ہے یا سیاسی ہے؟ عدالتی تو عدالتی طور پہ فیصلہ ہونا چاہیے، سیاسی ہے تو سیاستدان فیصلہ کریں، ورنہ اگر معاملہ عدالتی ہے تو پھر بھی ڈیل اور ڈھیل کی کون سی گنجائش بچتی ہے؟ تو اگر عمران خان صحیح طور پہ کیسز بنے ہیں اور صحیح طور پہ وہ جیل میں ہے تو اس کا فیصلہ سیاست کو نہیں کرنا ہے، عدالت کو کرنا ہے، تو عدالت کو کرنے دیا جائے، اور کوئی بیک ڈور ڈیل بھی آپ کے خیال سے اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ کوئی چیز نہیں، پہلے فیصلہ کر لینا کہ معاملہ سیاست کا ہے، ریاست کا ہے یا عدالت کا ہے، اسے یہی کرنا چاہیے یا خاص طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ لیٹ پاکستانی عوام کو نہ موقع دیں کہ وہ اپنے لیڈرز کو چنیں، اوپر سے پیراشوٹ سے نہ کیا جائے، لاڈلے نہ ہوں، اور اس طرح کا پہلا تجربہ نہیں ہے جناب، تجربہ گاہ بھی تبدیل نہیں ہو رہی ہے، تجربے کا طریقہ بھی اسٹرگل ہے جناب، کہیں آپ کے ساتھ دادی بھی کسی دور میں ابھی تھی نا، جب میں اس والے دور میں تھا نا، تو وہ کوئی مختلف سیاسی جماعت نہیں تھی نا، اسی طرح بنی تھی، اور میں اس کی جزیات میں نہیں جانا چاہتا کہ جو شہرت تھی پاکستان کو کامیابی ملی تھی 92 کے ورلڈ کپ میں، جن میں 11 یا 16 کھلاڑیوں کا تھا، اس کا سارا بینیفٹ عمران خان صاحب کو تو نہیں ملنا چاہیے تھا، اور شہرت جو ہے وہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور آپ آئی ٹی کے وزیر بن گئے ہیں، یہ کیسا آزاد ہے؟ میں نے کہا میری بدنصیبی ہے، مجھے سوئنگنگ وکر مارنے نہیں آتی تھی، ورنہ کچھ اور بھی بن جاتا، تو بہرحال عمران خان صاحب بھی اسی ملک کے بیٹے ہیں اور
کسی ملک کی طرز سیاست میں ہی کامیاب ہونے کے لیے آئے نا, ورنہ وہ الیکٹ ملک کو ساتھ رکھتے کیا؟ انہوں نے کتنے کسانوں کے بچوں کو عدالتوں میں وہ ایوانوں میں پہنچایا ہے بتا دیجیے مجھے. کسی مزدور کا بیٹا کوئی پہنچ گیا ہو, سیاسی خانبادی ہیں نا ان کے ساتھ, سیاسی خانبادی ہیں, سجادہ نشین ہیں, اور کون ہے جو باقی سیاسی جماعتوں میں جہاں سے لوگ آئے وہی لوگ ہیں نا. ان کے ساتھ پوری ان کی ٹیم جو ہے وہی ہے نا جو مختلف سیاسی جماعتوں کو تجربہ رکھتی ہے اور مختلف حکومتوں کو تجربہ رکھتی ہے. تو وہ کیسے فرق لا سکتے تھے؟ فرق لانے والے ہوتے جو پہلے آتا رہتا. اور نیا پاکستان پرانے لوگوں کے ساتھ کیسے بنے گا بھائی؟ نیا پاکستان میں تو اگر عمران خان صاحب 18 کے الیکشن میں 13 کے الیکشن میں عام نوجوانوں کو کھڑا کر کے انتخاب ہار جاتے تو شاید 18 میں جنرلی جیتنے کی پوزیشن ہوتی. تو جب جنرلی نہیں جیتے تو اس کا مطلب خاص آدمی ہے نا, عام آدمی نہیں ہے. تو دیکھیں بلدیاتی الیکشن ایم کیو 87 میں جیت گئی. ایم کیو ایسی تھی اس وقت کہ آدھی تو جیل میں تھی, آدھی پوش تھی, اور 80% ایم کیو 25 سال کی نہیں تھی. عوام کھڑی ہوئی, عوام جیتی, تو لوگوں نے سمجھا کہ 88 میں ایم کیو جیتے گی اسی طرح کراچی حیدرآباد میں بخار صاحب شرکت کرتے. تو جب ہمارے پاس ووٹ ہی آ گئے ہم جس کو چاہتے کھڑا کرتے. ایم کیو نے تو کبھی وعدہ نہیں کیا کہ غریبوں کو ٹکٹ دیں گے, کارکنوں کو ٹکٹ دیں گے, لیکن ہمیں موقع ملے تو ہم نے یہی کیا. اور ایک عام آدمی کو عام آدمی کو لے کے آئے نا, 28 سال کے فاروق ستار کو لے کے آئے. یہ ماڈل ایم کے علاوہ پاکستان میں نہیں ہے, یہ ماننا چاہیے کسی کو بھی. کیوں نہیں ہے نا, چلے دیہاتوں میں نہیں ہو سکتے, مجبوری شہروں میں نہیں آیا پھر. تو آپ تو ہمارے یہاں نہیں دیکھیں گے, ہو سکتا آپ ہی جائے بھائی, کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن آپ تو انشاءاللہ ہمارے یہاں نہیں دیکھیں گے کہ کوئی موروثی سیاست شروع ہو جائے, خاندانی حکومتوں کا معاملہ آ جائے, اور ہم تو عام لوگوں کو لے کے چلتے رہیں, اور ایسے عام لوگ جو حکومتوں میں آنے کے بعد بھی عام رہے. ہمارے یہاں ایک خاص طبقہ ضرور پیدا شد ہو گیا, وہ بھی وقت کے حالات کے ساتھ ساتھ صورت حال بہتر ہو جائے گی. ٹھیک سر, ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ کراچی کی جو صورتحال